صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ضروری مسائل کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ گزشتہ 112 ویڈیوز ضروری مسائل کے گزر چکے ہیں، اور ان 112 ویڈیو میں کئی مسائل جس کا تسلی بخش جواب دیا گیا ہے، جس کی تعداد 100-150 سے بھی اوپر ہوتی ہے۔ اب مسائل جو ہمارے چل رہے ہیں، عنوان ہے ہمارا نماز کے شرائط کے تعلق سے۔ جو 7 شرائط ہیں ان کے تفصیلی مسائل چل رہے ہیں۔ پیچھے جو ہے 4 شرائط کے تفصیلی مسائل گزر چکے ہیں۔ اب یہ 5ویں شرط ہے، قبلے کے طرف رخ کرنا۔ قبلے کے طرف رخ کرنے کے تفصیلی مسائل بیان کرنے سے پہلے شریعت میں قبلے کا مقام و مرتبہ کیا ہے، قبلے کی حیثیت کیا ہے، اس کے تعلق سے کچھ باتیں اگر ہو جائیں تو بہت ہی بہتر رہے گا۔ تو اس وجہ سے آج کی اس ویڈیو میں کچھ باتیں میں قبلے کے تعلق سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قبلہ ہمارا جس کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قبلے کے طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم کیوں دیا؟ کیا مصلحت ہے اس میں؟ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ بھئی جدھر چاہو رخ کر کے نماز پڑھو؟ یہ حکم کیوں نہیں دیا گیا؟ پوری امت کو ایک ہی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا، اس کی حکمت کیا ہے؟ تو اس کی حکمت یہ ہے، اجتماعی جو عبادت ہے نماز، اس کے اندر خوبصورتی آ جائے، اس کے اندر تحسین آ جائے۔ اگر ایک ہی مسجد میں نماز پڑھنے والے کچھ لوگ مشرق کی طرف رخ کریں، کچھ لوگ مغرب کی طرف، کچھ لوگ شمال کی طرف، کچھ لوگ جنوب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، تو یہ دیکھنے کے اعتبار سے بھی اچھا نظر نہیں آتا، اچھا نہیں لگتا۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے پوری امت کو قبلے کے طرف پھیر دیا، قبلے کے طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ میں دوسری بات یہ ہے کہ سوال بھی بہت سارے لوگ کرتے بھی رہتے ہیں کہ ہمارا قبلہ جو ہے جس کی طرف ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کیا یہ قبلہ پرانے زمانے سے بھی ایسا ہی تھا یا پھر جو ہے درمیان میں بدل چکا؟ تو تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کچھ دن کے لیے 17 مہینے جن کی تعداد لکھی ہوئی ہے تفسیروں میں، اور بعض روایتوں سے 15 مہینے کی بھی روایتیں ملتی ہیں۔ تو 17 مہینے یا 15 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہی تھی کہ بھئی ہمارا قبلہ بیت المقدس نہ ہو کر کعبۃ اللہ ہی ہمارا قبلہ ہو۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کے اس ارادے کو دیکھتے ہوئے، اس ارادے کی لاج رکھتے ہوئے، اللہ رب العزت نے پھر پوری امت کو قبلے کے طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ اور ایک بات اشکال کچھ لوگ کرتے ہیں، اور ہندو لوگ بھی کرتے ہیں، کہ بھئی تم لوگ تو ہمیں بت پرستی سے منع کرتے ہو، آپ بھی تو بت پرستی کرتے ہو۔ ہندوؤں کی طرف سے ایک اشکال ہوتا ہے، اعتراض کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ لوگ ہمیں بت پرستی سے منع کرتے ہو،
کہتے ہو کہ بھئی بہت بڑا گناہ ہے اور خود تم بت پرستی کرتے ہو، وہ کیسے قبلے کے طرف ایک ہی طرف رخ کر کے تم نماز پڑھتے ہو؟ تو جب ایک ہی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہو تو مطلب یہ ہے کہ آپ خانہ کعبہ کے عبادت کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کی پرستش کر رہے ہیں، مطلب یہی نہ ہوا؟ تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ بھئی ہم بت پرستی نہیں کر رہے ہیں، نہ ہی ہم خانہ کعبے کی عبادت کر رہے ہیں، نہ ہی ہم جو ہے خانہ کعبے کو اپنی عبادت کا مرجع سمجھتے ہیں، ایسا کچھ نہیں۔ اللہ نے حکم دیا ہے کعبے کے طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا، تو ہم اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور ایک اشکال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو، تو مطلب یہ ہے کہ آپ کا خدا صرف خانہ کعبے کے طرف ہی ہے، دوسرے جہتوں میں آپ کے خدا کی ذات موجود نہیں ہے۔ تو یہ نعوذ باللہ العیاذ باللہ اللہ کی شان میں بہت بڑی جو ہے گستاخی ہے۔ اللہ کی ذات وہ ہے جو ہر سمت میں، ہر جہت میں، ہر طرف، ہر جگہ اللہ کی ذات موجود ہے۔ فلانی جگہ اللہ کی ذات موجود نہیں، ایسی کوئی جگہ ہی نہیں ہے پوری کائنات میں۔ یہ تمام باتوں کے ہوتے ہوئے قبلے کی طرف منہ کر کے، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا مطلب کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ شروع میں نے کہا کہ ایک تحسین آ جائے، صفوں میں اختلاف پیدا نہ ہو۔ اگر اللہ رب العزت یہ حکم دیتے کہ بھئی آپ کو صرف نماز پڑھنا ہے، آپ جدھر چاہو منہ کر کے نماز پڑھو، تو امام ایک طرف کھڑا ہوتا منہ کر کے، تو مقتدی جو ہے مقابل میں کھڑے ہوتے، دائیں طرف منہ کر کے کھڑے ہوتے، بائیں طرف منہ کر کے کھڑے ہوتے، تو کتنا جو ہے بد نظمی سا نظر آتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے خانہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، تاکہ پوری امت جو ہے ایک ہی طرف، ایک ہی جہت میں، ایک ہی طرف رخ کر کے نماز پڑھے۔ اس کے اندر خوبصورتی بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے پوری امت کو ایک طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ قرآن کے اندر بھی اللہ رب العزت جو ہے فرما رہے ہیں قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ، اور اسی طریقے سے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اور اسی طریقے سے ایک آیت مبارکہ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، یہ تمام جو ہے قبلے کے تعلق سے۔ تو تمام آیتوں کا خلاصہ مفہوم یہی ہے کہ بھئی آپ جدھر بھی چاہو منہ کر کے نماز پڑھو، لیکن قبلے کی طرف اللہ نے پوری امت کو جوڑا ہے، تو اس میں حکمتیں بہت ساری ہیں، تو اس لیے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ بھئی قبلے کے طرف ہی اللہ کی ذات موجود ہے، دوسرے طرف اللہ کی ذات موجود نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو قبلہ ہماری نہ ہی ہم جو ہے قبلے کی خانہ کعبہ کی عبادت کرتے ہیں، نہ ہی خانہ کعبہ کی پرستش کرتے ہیں، بس اللہ رب العزت نے حکم دیا اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا، تو ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ اگر اللہ رب العزت خانہ کعبے کے علاوہ کسی اور طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیتے تو اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے، جیسا کہ پیچھے زمانے میں گزر چکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 17 مہینے یا 15 مہینے تک کا زمانہ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ سے چہرے کو ہٹا کر بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اس وقت یہودی لوگ، کفار مکہ مسلمانوں کا مذاق بھی اڑاتے تھے۔ اللہ کا حکم ہے، بس مسلمان کو ماننا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اللہ جیسا بھی حکم دے، جدھر بھی منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے، مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان جو ہے اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھے۔ اب خانہ کعبہ کی طرف ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں منہ کر کے،
تو وہ اللہ کا حکم ہے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا، تو اس لیے ہم پڑھتے ہیں۔ اور دوسری حکمت یہ ہے کہ پوری امت ایک طرف چہرے کر کے نماز پڑھے گی تو صفوں کے اندر خوبصورتی آئے گی، عبادتوں کے اندر خوبصورتی پیدا ہوگی۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ تو قبلہ جو ہے یہ شعائر اسلام میں سے ہے، اور قبلے کے تعلق سے کچھ آداب بھی ہیں، کیونکہ قبلہ جو ہے شعائر اسلام میں سے ہے اور مسلمان کی ایک علامت بھی ہے، تو اس کے تعلق سے بھی کچھ آداب بھی کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ کچھ آداب کا جو ہے تذکرہ کروں گا۔ پہلا ادب یہ ہے قبلے کا کہ بھئی قبلے کے طرف پیر پھیلا کر نہ بیٹھے نہ سوئے۔ دوسرا ادب، ضرورت کے لیے جب ہم جائیں تو قبلے کے طرف نہ تو چہرہ ہو ہمارا نہ ہی پیٹھ ہو، پیٹھ بھی نہیں کرنا چاہیے اور چہرہ بھی قبلے کے طرف نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے قبلے کے طرف منہ کر کے نہ تھوکے، قبلے کے طرف پیر نہ پھیلائے، اور اسی طریقے سے ایک ادب میں جو ہے اپنے ذہن سے یہ بات بتاتا ہوں اور اس کے اوپر میں خود عمل بھی کرتا ہوں، کسی کتاب میں نے نہیں دیکھا، لیکن قبلہ جو ہے مسلمانوں کی ایک علامت ہے، اسلام کی ایک علامت ہے، تو اس کا بہت ہی لحاظ کرنے کی ضرورت ہے کہ آدمی جب چپل پہنتا ہے، چپل چھوڑنے کا موقع آئے تو قبلے کے طرف چپل کا منہ نہ ہو، قبلہ ادھر ہے تو اس طریقے سے چپل چھوڑنے کی کوشش کریں۔ قبلہ ادھر ہے اور چپل اس طریقے سے چھوڑیں، قبلہ ادھر ہے ادھر چپل نہ چھوڑیں، یہ بھی ایک ادب ہے۔ تو قبلے کے طرف پیر نہ پھیلائے، قبلے کے طرف ضرورت کے موقع پر منہ بھی نہ کرے، اور اسی طریقے سے پیٹھ بھی نہ کریں، نہانے کے لیے جائیں تب بھی منہ اور پیٹھ نہ کریں، اور قبلے کی طرف نہ تھوکیں، قبلے کی طرف پیشاب نہ کریں۔ یہ تمام جو ہے آداب ہیں۔ سنن و آداب کا سلسلہ چل رہا ہے انشاءاللہ، اس کے اندر اور بھی بہت سارے آداب آئیں گے۔ تو یہاں جو ہے قبلے کی اہمیت کو مجھے بتانا ہے۔ بھئی قبلہ جو ہے مسلمانوں کی علامت ہے، اسلام کا ایک شعار ہے، تو اس کا جو ہے بہت ہی لحاظ کرنے کی ضرورت ہے، بہت ہی ادب کرنے کی ضرورت ہے، اور بہت ہی جو ہے احترام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بھئی ہمارا قبلہ جدھر پڑتا ہے اسی طرف خانہ کعبہ بھی موجود ہے، تو خانہ کعبے کو بھی اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے کیا کرنا ہے، اس جہت کی، اس طرف کی قدر کرنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو، جتنے بھی اسلام کے شعائر ہیں، تمام کی اہمیت کو دل میں رکھ کر تمام کی قدر کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، اور جتنا ہو سکے دوسروں کو ہمارے چینل سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ اس سے انشاءاللہ آپ کا بھی بھلا ہوگا اور دوسروں کا بھی فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔